عزیز محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہے کہ مایوس کن حالات میں بھی امید کا دامن نہ چھوٹے۔ کیا موضوع ہے کہ مایوس کن حالات میں بھی امید کا دامن نہ چھوٹے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عبدیت کے لیے پیدا کیا کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کی عبدیت میں آ جائیں اور اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھیں اور مانیں۔ اس لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، انسانوں کا سلسلہ شروع کیا کہ میرے بندے میرے سامنے سر بسجود ہوں گے اور ہر وقت میری عبادت کے لیے تیار رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ان کے دلوں کے اندر مختلف کیفیات رکھ دیں، اور ان کیفیات میں ایک کیفیت خوشی کی ہے اور ایک کیفیت غمی کی ہے۔ ایک کیفیت خوشحالی کی ہے تو دوسری کیفیت تنگدستی کی ہے۔ تو اس لیے مایوس کن حالات سے مراد کیا ہے کہ جب آدمی مصیبت زدہ ہو، اس پر حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، مہنگائی کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہو، یا جاب لیس ہے، یا کسی بھی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی یہ جو آیت کی تلاوت کی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ہم اپنی رحمت، اپنی نعمتوں اور اپنی عطا کردہ تمام لذتیں جب ہم اس کو دنیا کی عطا کرتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مصیبت پر اور پریشانی آتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے خود اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں حالات۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان پر حالات آ جاتے ہیں، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر حالات، مصائب، مشکلات آ ہی جاتے ہیں۔ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں تو یہ کیا ہوا کہ یہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرمائے کہ مایوس کن حالات میں کبھی بھی اس طرح نہ ہو کہ بندے مومن اللہ سے نہ امید ہو جائے اور اپنے آپ کو توڑ بیٹھے، اور جو اعمال اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں سب چیزوں کا قبضہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کر کے آتا ہے۔ جب انسان کے سامنے ہو کہ اگر میری زندگی میں مجھے زیادہ پیسے نہیں ملے، حالات ہیں، مصائب ہیں، میرے اوپر آ جاتی ہے، زندگی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے پریشانی، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ انسان ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت آزمائش میں، دیکھیں اگر اللہ نے انسان کو اپنی بہت نعمتیں عطا کی ہیں، مال کثیر عطا کی ہے، تو وہ اس مال کے ہوتے ہوئے آزمائش میں ہیں۔ اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتیں نہیں دی، وہ حالات اور مصائب سے گزر رہا ہے، وہ بھی آزمائش کی حالت میں ہے۔ تو اس لیے انسان کی زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں کامیاب کون اترتے ہیں؟ میں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو عمل کے اعتبار سے اللہ کو راضی کر لیں گے، چاہے ان کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، چاہے ان کے پاس کوئی عہدہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو دنیا کی زندگی یہ جیسے کیسے بھی گزار لے، لیکن مرنے کے بعد ہی اس کا اعزاز اور اکرام شروع ہو جائے گا۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ، نیک فرشتے اس کو لینے آئیں گے اور کہیں گے اے مطمئن روح نکل اپنے جسم سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، اللہ کہیں گے میرے بندوں میں پہلے داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر جنت میں داخل ہو۔ تو اس لیے انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی آزمائش میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اطاعت و فرما برداری کا جب دل کے اندر جذبہ ہوگا، میں کہ پھر اگر اس پر کوئی حالات آئی بھی ہیں تو یہ ان کو آزمائش سمجھتے ہوئے ہی ان پر صبر کرے گا، کہ جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو اس پر حکم یہ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن جب آزمائش مصیبت پریشانیاں آتی ہیں، چونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان کو دور بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتے ہیں، تو اس پر اللہ کے لیے صبر ہو۔ اللہ انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها، کہ جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا رہے ہیں پھر تو بڑا خوش ہے، پھر تو کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑا اکرام کیا، لیکن فرمایا کہ جب اگلی آیت میں کیا فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم اس پر حالات لائیں تو یہ مایوس ہو جائے۔ اس لیے بندہ مومن جو مسلمان ہیں وہ مایوس نہیں ہوتا، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کبھی یہ نہیں ہے کہ وہ نا امید ہو کے بیٹھ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو مکلف بنایا محنت کا، کوشش کا، لگے رہنے کا، میں کہ اس کے بعد نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے اب یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ مایوسی پیدا کیوں ہوتی ہے، یہ بات تو ہے کہ جب حالات آئے، مصائب مشکلات آئیں تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے کہ جب اللہ کی وسعت رحمت سے لا علمی ہوگی تو آدمی ہر کام میں مایوس ہو جائے گا، اللہ سے بھی مایوس ہو، جبکہ خود اللہ نے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے۔ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر دیکھا، وہ کیا لکھا تھا؟ ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے میرے غصے سے زیادہ ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی اس آیت میں کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے کہ جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، جو آزمائش اور مصیبت میں ہیں، جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر مصیبتیں لاد لی ہیں، میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جس کو بھی چاہتے ہیں معاف فرما، جس گناہ کو چاہیں معاف فرما دیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ جب بندے کو علم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو اس کے خالق اور مالک ہے، جو خوشیاں اور غمیاں، حالات اور مصائب سب اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ کی رحمت سے لا علمی ہوگی تو مایوسی پیدا ہوگی، لیکن جب اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو ایسے محروم نہیں کرتے، اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے، جب اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوگا تو کبھی بھی یہ مایوس نہیں ہوگا۔ اس لیے دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے لا علمی، اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ جو خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے، دوسری چیز یہ ہے مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 حد سے زیادہ خوف ہو، نمبر 2 حد سے زیادہ امید ہو۔ اچھا اس کی مثال میں آپ حضرات کو دیتا ہوں۔ حد سے زیادہ خوف کیا ہے؟ تو یار پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہونی کہ نہیں، کیا کرنی نماز پڑھ کے، میرا یہ عمل پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں، میں ڈرتا ہوں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، وہ پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ اس قدر اللہ کے عذابات سے خوف ہے کہ اس خوف نے اس کو اعمال ہی چھڑوا دی اس سے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ امید ہے، کہ اس قدر امید کہ جیسی کیسی بھی نماز پڑھے، جو مرضی کرتا رہے، جھوٹ بولے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دیں گے۔ اس قدر امید ہے کہ نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ، اور آگے سے یہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، اللہ مجھے کیوں معاف نہیں کریں گے، میں جو مرضی کرتا رہوں۔
اس لیے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن بین الخوف والرجا، کہ مومن امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ میں کہ امید کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعامات، احسانات، اور جتنے بھی اللہ نے اپنے بندے پر کرم نوازیاں کی ہیں ان کی امید اس کو ہو کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، میرا مالک ہے، میں اس کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، اللہ مجھے ضائع کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں میں ان وعدوں کا مستحق ہوں۔ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ مسلمانوں کو لے کر جائیں گے، ایک ایک عمل پر اللہ 10 نیکیاں عطا کرنے والے، اس چیز کی امید ہو اور یہ اعمال کرتا رہے، اللہ سے امید کرتا رہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ بندے مومن کے دل کے اندر خوف ہو، لیکن خوف کس چیز کا؟ اللہ کے عذابات کا، کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اگر میں نماز میں سستی کروں گا، نماز چھوڑوں گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے اپنے سجدوں کے جو لذتیں ہیں ان سے محروم کر دیں۔ کہ یہ ان چیزوں کا، اور جتنی وعیدیں ہیں کہ یہ اگر یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اس سے مراد سختی کرنا نہیں ہے بلکہ آگاہ کرنا ہے کہ ابن آدم اگر تم گناہ کے مرتکب ہوگے، جیسے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تم برائی جو کرتے ہو وہ خود تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، پھر تم مایوس بھی ہو جاتے ہو۔ میں کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ان چیزوں کا خوف بھی ہو۔ اس لیے نماز کے بعد استغفار جو پڑھا جاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر اے اللہ اتنی بڑی عبادت ہم نے کی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان کمزور ہے کہ اس کا حق ادا کر دے، نہیں کر سکتا، تو اس پر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا المؤمن بین الخوف والرجا، کہ مومن امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے کہ جب دنیا سے دل کی حد سے زیادہ محبت کرنے لگے اور دنیا کو مقصد بنائے، تو ظاہر ہے جب آدمی دنیا اور دنیا کی چیزوں کو مقصد بناتا ہے تو وہ ہر وقت آرام چاہتا ہے، وہ اپنی باڈی کو آرام دینا چاہتا ہے، اے سی چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، بہت بڑا مکان چاہتا ہے۔ یہ خواہشات جب بڑھتی جائیں گی تو یہ کم نہیں ہوتی۔ اب جب چونکہ اس کا مقصد دنیا ہے، اب اگر اس پر کوئی حالات آئیں گے، اس کی تنخواہ کم ہو گئی، اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہو گئے، تو پھر یہ مایوس ہوتا جائے گا، اور اس حد تک مایوس ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی اپنے آپ کو بیزار سمجھا جانے لگے گا کہ پتہ نہیں میرے اوپر حالات اور مصائب کیوں آئے۔ حالانکہ دنیا کی چیزیں یہ ضرورت کی حد تک ہیں۔ آدمی اگر اپنی خواہشات کو بڑھاتا جائے، میں کہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے لکیریں لگائیں اور ایک لمبی لکیر کھینچ دی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لمبی لکیر کس چیز کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو چھوٹی لکیریں اس کی زندگی ہے، اور جو لمبی لائن میں نے کھینچی ہے یہ انسان کی آرزوئیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تیسری چیز جس کی وجہ سے نا امیدی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ دنیا سے محبت، کہ جب اس کو تھوڑی سی بھی اس کی محبوب چیز کو چھین لیا جائے تو وہ اللہ پر شکوے کرنے لگتا ہے، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ تنگ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے حالات کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی اگر یہ دنیا کی لذتوں کو کم کر دے گا اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنائے گا، تو میں کہ دل کے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جب صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی پھر اللہ کی طرف سے اس کے حالات بھی ٹھیک ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اسی پر بات ہے کہ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی حال اس بندے کا ہے جو دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے جب اس کو خوب اللہ کی نعمتیں ملی ہوتی ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، سورۃ الفجر کی آیت ہے، میں کہ انسان یہ کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ رب العزت انسان کو اپنی نعمتوں اور اکرامات سے نوازتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ لوگوں کو بتاتا ہے میرے اوپر تو بڑی کرم نوازی ہے، مجھے تو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے۔ لیکن اسی بندے پر وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، جب اس کو اللہ دوسری طرح آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کے رزق کو کم کر دیتے ہیں،
فیقول ربی اہانن، تو وہ توہین کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نعوذ باللہ میرے اللہ نے میری بے اکرامی کی۔ اس لیے دونوں طرح کے حالات اللہ کی طرف سے۔ اب یہ بات کریں کہ مایوسی کے بعض مضر اثرات زندگی پر کیا پڑتے ہیں۔ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مصائب اور مشکلات میں گر جاتا ہے، تو پھر اس کی جسم پر اور اس کی زندگی پر کیسے اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، میں کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہیں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہ نا امیدی کی گمراہی ہے، آدمی باغی ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے وہ دوسرے ایسے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ مال چاہتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا مال حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہ یہ گمراہی ہے۔ جب نا امیدی ہوگی تو یہ کافر لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ نا امید ہوتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوسرے فرمایا کہ نا امیدی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس میں علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہلاکت سے مراد کیا ہے کہ رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ ہلاکت ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ ہلاکت ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اس کی زندگی پر جو یہ اذکار اور عبادات کرتا تھا اس میں کمی آ جائے گی۔ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں مسلسل آزمائش میں ہوں، حالانکہ اللہ بندے کو آزماتے اس لیے ہیں کہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اب آخری بات یہ کرتے ہیں کہ ہم جو نا امیدی ہے اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر میں کچھ نبیوں کے بھی واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ آزمائش اور مصائب انسان ہمارے ساتھ، اللہ نے نبیوں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ نبیوں کو بھی، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنا پیغام رساں بناتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ آزماتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز کہ جس سے ہم اپنی مایوسی کو اور نا امیدی کو دور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات پر ایمان لائے کہ وہ مالک اور خالق ہے۔ وہ ایک کن کہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون، تو وہ کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں تو خوشی غمی کے مالک بھی اللہ ہیں۔ حالات کے آنے اور حالات کے بگڑنے کے اختیار بھی سارے کے سارے کہ اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب اللہ کی ذات اور صفات پر کامل یقین ہوگا، پھر ہر طرح سے مشکل حالات میں بھی یہ کس کی طرف متوجہ ہوگا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ عبادات نہیں چھوڑے گا، اعمال نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں کامیابی ہے۔ دنیا کی جو نقصانات ہیں وہ عارضی ہے، لیکن اگر یہ اس نے اعمال کرنے چھوڑ دیے تو دنیا تو خراب ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آخرت بھی خراب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ میں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر انسان اتنے گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر بندہ مجھ سے کہے اے اللہ مجھے معاف کر دیں، غفرت لک، اللہ فرماتے میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پرواہ ہو، لیکن صدق دل سے توبہ اور استغفار جب ہوگے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اگلی چیز کیا عزیز محترم کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں بھی جس طرح گمان رکھتے ہیں نا، اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیغام بھیجا ہے حدیث قدسی میں۔ وہ کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْتَنِي، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور جب ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جب خود مالک اور خالق اپنے بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، خود اللہ کہہ رہے ہیں، تو
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مصائب، مشکلات اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ اس کے مسائل کو حل نہ کرے؟ اس سے پتہ چلا کمزوری ہماری طرف سے ہے۔ آزمائش، مصیبت اور بیماری، ان سب کا حل کیا ہے کہ آدمی اعمال کی طرف متوجہ ہو، سنت اعمال کو اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اب عزیز محترم حضرات، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنا لمبا عرصہ بیمار کیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری اور مصیبت پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو رحم کرنے والے ہیں۔ میں کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کو دور کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے، ان کا بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے مانگا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، انہوں نے جب اپنے پروردگار کو پکارا اور کیا فرمایا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے اللہ مجھے تو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور پھر آگے فرمایا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور آپ ہی بہترین وارث ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ان کو خوشخبری سنائی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے ان کو اولاد دی، اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ یحییٰ، اور اس حالت میں دی کہ جب وہ کہنے لگے، اے اللہ میں 120 سال کا ہوں، میری جو بیوی ہے وہ 80 سال کی ہے، وہ بانجھ ہے، وہ بوڑھی ہے، آپ کیسے ہمیں اولاد دیں گے؟ اور میں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کی، اللہ غیب کے خزانوں سے قدرت کر رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اللہ نے اولاد دی۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو قالوا حرقوه، ان لوگوں نے کہا آگ جلاؤ، وانصروه آلہتکم، تم اپنے بتوں سے بھی مدد لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اس آزمائش میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے دنیا کے کسی اسباب کو اختیار نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ اس لیے اللہ کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بغیر سبب کے کام کیسے ہو گیا، اللہ چاہیں تو ڈائریکٹ پانی کو حکم دیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنا دیں، تو اللہ براہ راست حکم دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے آگے کیا ہے، اسی طرح مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیا تھی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، غار ثور میں جب ہجرت کا حکم ہوا تو کفار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اذ اخرجہما ثانی اثنین، وہ دونوں میں سے ایک تھے، اور کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر کے دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے جس پر مصیبت اور پریشانی آئے، بیماری آئے، آزمائش آئے، تو وہ جملہ یاد رکھ لے، لا تحزن ان اللہ معنا، جو اللہ ان کے ساتھ تھا آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن اعمال کی کمی ہے عزیز محترم۔ اس لیے اگلی چیز کیا ہے، قضاء اور قدر پر ایمان لانا۔ اس سے بھی مایوسی ختم ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر ایسی لکھی تھی، کوئی آزمائش اور مصیبت آ جاتی ہے تو یہ میرے مقدر میں لکھی تھی۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلوں پر ہمارا حق ہے راضی رہنا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ جس کو جو حکم دیتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ میری زندگی جتنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اور جب وقت ختم ہو گیا تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، مصائب پر صبر اور اللہ کی نعمت پر شکریہ، اس حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں بات کی گئی ہے کہ مایوس کن حالات میں بھی نا امیدی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ شروع میں نے یہ بات بتائی تھی، اس ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آزمائش، مصائب، مشکلات، بیماریاں یہ آ جاتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان کو دور کرنے والی بھی ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آدمی کوئی کام میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اعمال کی کثرت کر دینی چاہیے۔ یہ سوچے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا اس وجہ سے میرے اوپر حالات آئے ہیں،
ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سے فلاں گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر حالات آئے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔